السلام علیکم ناظرین، سورہ فاتحہ کے فوائد اور فضیلت۔ پیارے ناظرین، سورہ فاتحہ میں سے زبردست فوائد موجود ہیں کہ یہ صدیوں سے مومن کے دلوں کو اپنی جانب متوجہ کیے ہوئے ہے۔ اس سورت کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور سورہ فاتحہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو قرآن عظیم، ام الکتاب اور ام القرآن فرمایا ہے، جس کا مفہوم یہی ہے کہ یہ سورت سارے قرآن کا خلاصہ ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 104 کتابیں نازل فرمائیں، پھر ان 4 کتابوں کے علوم کو ان میں سے 4 کتابوں یعنی تورات، انجیل، زبور اور قرآن میں محفوظ کر دیا، پھر قرآن مجید کے علوم کو مفصل صورتوں میں محفوظ کر دیا، پھر مفصل صورتوں کے علوم کو فاتحۃ الکتاب میں محفوظ کر دیا۔ تو جو شخص اس فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ کی تفسیر کو جان لے تو گویا اس نے پوری نازل کی ہوئی کتابوں کی تفسیر کو جان لیا۔ سبحان اللہ! اس روایت سے ہر خاص و عام بندہ سمجھ چکا ہوگا کہ سورہ فاتحہ کی کتنی زیادہ اہمیت و فادیت ہے۔ اتنا ہی نہیں، ابھی اور بھی سنو۔ سورہ فاتحہ کی مثال ایک وسیع و عریض اور گہرے سمندر کی مانند ہے۔ یہ قرآن کی سب سے اہم اور طاقتور سورت ہے۔ خوشحالی اور کامیاب زندگی کا راز ہے، تمام بیماریوں کا علاج ہے، نقصانات سے حفاظت ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، دنیا و آخرت کی عزت و کامیابیاں اور کامرانیاں پانے کا راز ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کی بڑی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس ذات پاک کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے کہ سورہ فاتحہ جیسی کوئی سورت نہ تو توریت و انجیل اور زبور میں نازل ہوئی اور نہ قرآن مجید میں۔ یہ وہی سبع مثانی ہے جو خدا تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی شان و فضیلت میں سینکڑوں احادیث مذکور ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جب فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ نازل ہوئی تو ابلیس اونچی آواز سے رویا جیسا کہ لعنت کے دن رویا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ قرأت ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی چیز ہے اور دعا ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ جب لفظ آیت الحمدللہ رب العالمین نازل ہوئی تو ابلیس سخت مشقت میں پڑ گیا، بلند آواز سے شدید رویا اور ناک سے سخت خراٹے مارنے لگا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے ہی روایت ہے کہ ابلیس 4 مرتبہ اونچی آواز سے رویا جب فاتحۃ الکتاب نازل ہوئی، جب اس پر لعنت کی گئی، جب زمین کی طرف اتارا گیا اور جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیاوی مصیبت کی وجہ سے رونا شیطانی عمل ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاتحۃ الکتاب اتنی کفایت کرتی ہے جتنی کفایت قرآن کا کوئی جز نہیں کرتا، اور اگر فاتحۃ الکتاب کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں پورے قرآن کو رکھ دیا جائے تو البتہ فاتحۃ الکتاب قرآن سے 7 گنا زیادہ ہوگا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فاتحۃ الکتاب کو پڑھے تو گویا اس نے تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید کو پڑھ لیا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں عرش کے نیچے خزانے میں سے اتاری گئی ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی چیز اس خزانے میں سے نہیں اتاری گئی۔ ایک ام الکتاب یعنی سورہ فاتحہ، دوم آیت الکرسی، سوم سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، چہارم سورہ کوثر۔ ایک روایت میں ہے کہ فاتحۃ الکتاب اور آیت الکرسی جب کوئی بندہ ان دونوں کو کسی گھر میں پڑھے گا تو اس دن ان کو کسی انسان یا جن کی نظر بد نہیں لگے گی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فاتحۃ الکتاب کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بلا شبہ یہ سورت عرش کے نیچے خزانے میں سے اتاری گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ فاتحۃ الکتاب 2/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی ثواب کے اعتبار سے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ اور لفظ آیت قل هو اللہ احد پڑھ لے تو گویا اس نے تہائی قرآن پڑھ لیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ جس نے سورہ فاتحہ پڑھی گویا اس نے تورات و انجیل، زبور اور قرآن کریم کو پڑھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ ایک قوم پر یقینی طور پر عذاب اتارا جائے گا، اس وقت ان کا ایک لڑکا باہر آ کر سورہ فاتحہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس سورت کی برکت سے 40 سال تک ان سے عذاب اٹھا لے گا۔ سبحان اللہ دوستوں، میں کیا کہوں، میرے پاس الفاظ ہی ختم ہو گئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر جو احسانات فرمائے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے مجھے وہی بھیجی کہ میں نے اپنے عرش کے خزانوں میں سے آپ کو سورہ فاتحہ عنایت کی، پھر میں نے اس کو اپنے اور تمہارے درمیان نصف نصف کیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی ہے کہ سورہ فاتحہ دوسری صورت کے قائم مقام ہو سکتی ہے، مگر کوئی دوسری صورت سورہ فاتحہ کی جگہ کافی نہیں ہو سکتی۔ باب العلم سیدنا حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنی چاہوں تو 70 اونٹ کے بوجھ کے برابر لکھ سکتا ہوں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ سورہ فاتحہ قرآن کریم کا سر اور ستون اور اس کی بلندی کی چوٹی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے 5 نام ہیں جو انتہائی عظیم القدر ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورت کو ام القرآن اور مفتاح فرمایا ہے اور اس کے بغیر نماز کو ناقص قرار دیا۔ اس کی فضیلت دوسری صورتوں پر انہی 5 ناموں کی برکت سے ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاتحۃ الکتاب ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر میں تجھے بہترین صورت کی جو قرآن میں نازل ہوئی ہے خبر دوں؟ جابر کہتے ہیں میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور۔ ارشاد ہوا کہ وہ فاتحۃ الکتاب ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فاتحۃ الکتاب بجز موت کے ہر مرض کی دوا ہے۔ حضرت خارجہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے چچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پھر آپ کے پاس سے ہو کر واپس لوٹے تو ایک قوم پر ان کا گزر ہوا جن میں ایک مجنون آدمی تھا جو لوہے کی زنجیروں سے بندھا ہوا تھا۔ اس مجنون کے گھر والوں نے کہا، آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے اس مریض کے علاج ہو جائے، کیونکہ تمہارے ساتھی یعنی تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر کو لائے ہیں۔ ان کے چچا فرماتے ہیں کہ میں نے اس مریض پر 3 دن تک سورہ فاتحہ پڑھی، ہر دن 2 مرتبہ، صبح اور شام کو۔ میں اپنے تھوک کو جمع کر کے اس پر تھوکتا تھا تو وہ اچھا ہو گیا، اور انہوں نے مجھے اس کے بدلے میں 100 بکریاں دیں۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو یہ سارا واقعہ بتایا تو آپ نے فرمایا، اس کو کھا لے، جو باطل جھاڑ پھونک کے ساتھ کھاتا ہے اس کے لیے جائز نہیں۔ حضرت عبد المالک بن عمیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاتحۃ الکتاب ہر بیماری کی شفا ہے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ بعض غزوات میں ایک ایسے آدمی پر گزرے جس کو سر درد کی تکلیف تھی۔ کسی صحابی نے اس کے کان میں ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ پڑھی تو وہ اچھا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ام القرآن ہے اور یہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ پیارے ناظرین، سورہ فاتحہ کی فضیلت میں اسی طرح کی بہت ساری روایات ہیں جن سے اس سورت کی فضیلت بخوبی معلوم پڑتی ہے۔ نیز روحانیت سے لے کر جسمانی فوائد تک یہ سورہ مبارکہ برکتوں کا لازوال خزانہ رکھتی ہے۔ اس کی خیر و برکات کو کبھی زوال نہیں۔ یہ اپنی منفرد آیات میں حکمتوں کے قیمتی اسباق رکھے ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکابرین، بزرگان دین اور اولیاء کرام نے اس کے بڑے ہی آزمودہ وظائف بیان کیے ہیں، جن میں سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک تمام بیماریوں سے نجات ہے۔
یعنی ہر قسم کی بیماریوں کی تندرستی ہے، شفا ہے، بچاؤ ہے، حفاظت ہے۔ الغرض ایک مضبوط، پختہ، اٹل اور فولادی ڈھال ہے۔ المختصر یہ کہ میں سورہ مبارکہ کے فضائل و کمالات اور خیر و برکات پر گزشتہ کئی ویڈیوز میں بات کرنے کی سعادت حاصل کر چکا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آخر کی اس حقیر سے کاوش کو قبولیت کا درجہ دے اور آپ لوگوں کے حق میں اسے نفع بخش بنائے تاکہ آپ اس سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ اگر آپ اس نکارہ کی سورہ فاتحہ کے فضائل و کمالات اور خیر و برکات پر بنائی گئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم نے آپ کے لیے سورہ فاتحہ سے جڑی اپنی تمام ویڈیوز کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن اور کمنٹ باکس میں بھی دے دیا ہے۔ لیکن ابھی کے لیے آپ کو بتاتے چلیں کہ سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم اعظم مخفی ہے۔ آپ کا سوال ہوگا کہ کہاں؟ تو اس بارے میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات ہوگی۔ میں 100% گارنٹی دیتا ہوں کہ اسم اعظم پر میری آنے والی ویڈیو آپ کا کنیکشن اللہ سے جوڑ دے گی اور تب آپ کا مقدر بدلنے کی شروعات ہو جائے گی۔ اس لیے یقینی بنائیں کہ آپ اس امپورٹنٹ ویڈیو کو کسی بھی صورت مس نہ کر پائیں، ورنہ کیا کہہ سکتے ہیں، نقصان آپ کا ہی ہوگا۔ میرا مقصد صرف آپ کی بھلائی چاہنا ہے، سو میری آپ کی بھلائی چاہنے کی پوری کوشش ہے، باقی جو اللہ کو منظور ہو